اچھا سر، ہم لوگوں کو جو ہے وہ فلاسفی یا جنرل جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو فلاسفی ہی کیوں پڑھنی چاہیے؟ کوئی اور سبجیکٹ کیوں نہیں پڑھنا چاہیے، یا فلاسفی کیوں پڑھنی چاہیے؟ ہاں، پہلی بات یہ ہے کہ ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ ساری دنیا تو فلسفہ نہیں پڑھتی اور سب لوگ کوئی ایک سبجیکٹ نہیں رکھتے. یہ تو اپنا اپنا ٹیمپرامنٹ اور اپنا مرحلہ کوئی ذوق اور شوق کی بات ہے. ہاں، مگر یہ ایک اہم بات ہے کہ فلسفہ اگر پڑھا جائے تو وہ شخصیت میں کیا کچھ ایسی خاصیتیں پیدا کرتا ہے کہ جو باقی سبجیکٹ نہیں کرتے، اور اگر اس کو بالکل اگنور کیا جائے تو کیا نقصان ہو سکتا ہے. اس میں مبین یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وٹگنسٹائن سے ایگری کرنا ہی پڑتا ہے کہ فلسفہ کوئی سبجیکٹ نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس کی کوئی فکسڈ میتھڈولوجی نہیں ہے، اس کا کوئی فکسڈ کانٹینٹ بھی نہیں ہے. یہ جیسے اس نے کہا تھا نا کہ یہ ایک ایکٹیویٹی ہے، ایک لائف لانگ ایکٹیویٹی. زندگی کا کوئی بھی مسئلہ، زندگی کی کوئی بھی پریشانی، زندگی کا کوئی بھی ایشو فلسفے کا موضوع بن سکتا ہے، مگر تب جب آپ اس کو زندگی کی ٹوٹیلٹی میں رکھ کے دیکھ رہے ہیں، جس میں آپ کو اپنا ایک ایریا آف ڈسکورس بہت متعین کر کے آپ نہیں کر رہے، آپ مجموعی طور پر بھی دیکھ رہے ہیں. اس کی میں ایک انٹرسٹنگ سی مثال مجھے یاد آ گئی ہے، پھر آپ بات کیجیے گا. کہ آپ کو پتا ہے کہ ایرسٹوٹل نے فائنل کاز پہ کتنی بات کی کہ نباتات ہیں، جباتات ہیں، حیوانات ہیں، انسان ہے، تو کوئی پرپز ہوتا ہے اور 4 کازز میں ایک کازز ہے. کبھی کبھی یہ بھی خیال آتا ہے کہ یہ بھی فلسفے کی سطح پہ آ کے فائنل کاز کتنی مشکل ہو جاتی ہے. مثلا اگر کوئی مجھ سے کہے کہ ہاتھ کا کیا مقصد ہے، تو میں کہوں گا کہ چیزوں کو ہولڈ کرنا. آنکھ کا کیا ہے؟ دیکھنا. ناک کا کیا ہے؟ سننا. کان سونگھنا. کان کا کیا؟ سننا. اب کوئی مجھے کہے کہ پورے انسان کی فائنل کاز ہے، تو خاموش رہنا پڑے گا تھوڑا. سمجھے آپ؟ اور یا اگر آپ یہ کہیں کہ اب اس کے سارے پارٹس کی کوئی فائنل کاز ہے مگر پورے کے پورے انسان کی نہیں ہے، تو یہ اگین فلسافیکلی ایک ایبسرڈ بات ہوگی. مگر جب آپ یہ کہیں گے، سائنسدان سے کہیں گے، تو شاید وہ یہ کہے گا کہ یہ میرا پریروگیٹو نہیں ہے، اگر وہ پروفیشنل سائنٹسٹ ہے. اور یا تو آپ جائیے فلسفی کے پاس یا جائیے کسی مذہبی اس کے پاس. مگر یہ کویسچن جو ہے بذات خود یہ بے معنی نہیں ہے کہ اگر میری ہی جسم کے مختلف اعضاء ہیں اور ان کا فنکشن سمجھ آیا ہے ہمیں شروع سے، یا زیادہ سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ سے، تو یہ سوال کہاں جائے گا کہ یہ جو پورے کا پورا انسان ہے، میری صورت میں، آپ کی صورت میں، اس کی فائنل کاز کیا ہے؟ یہ چیز لیک کر جاتی ہے جو لوگ فلسفہ نہیں پڑھتے. اور پھر اگر شروع سے نہیں پڑھایا جاتا یا ہم بھی اس کو بہت ہی ایکڈیمک کر کے پڑھاتے ہیں. مجھے یہ بھی ذرا تھوڑا سا شکوہ ہے کہ فلسفے جیسے سبجیکٹ کو، اب آپ دیکھیے کہ سوکریٹیز نے گفتگو کی، پلیٹو نے اس کو ڈائلاگ کی صورت میں لکھا، اسے چیپٹرائزیشن. اور ایک بس مثال اور دوں گا، وٹگنسٹائن کی ٹریکٹیٹس دیکھیں. میں تو بہت دیر سے وہ ایشو کرا کے اس کو پڑھنے کی کوشش میں ہوں. بعض اوقات کچھ بھی نہیں ہے سوائے 2 فکروں کے، وہ بھی اس نے اوپر سے نمبرنگ کی ہوئی ہے. اور تو آپ جب مجبور نہیں کر سکتے کریٹو فلاسفر کو کہ وہ چیپٹرائزیشن، بھائی شاید میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ فلسفی اور فلسفے کے پروفیسر میں بہت فرق ہوتا ہے. تخلیقی فکر کو آپ اس کی میتھڈولوجی اور اس طرح کی چیزوں میں وہ نہیں کر سکتے. لیکن سر مسئلہ یہ مطلب میرے ذہن میں یہ ایک سوال اس بات کو لے کے آ رہا ہے کہ اگر اس کی کوئی فکس میتھڈولوجی نہیں ہے تو فکس کانٹینٹ بھی نہیں ہے، فکس کانٹینٹ نہیں ہے، تو میتھڈولوجی فکس کو اگر ہم دیکھیں تو پھر اس چیز کا جو کسی بھی میتھڈولوجی کو یوز کرتے ہوئے وہ جو فلسفی کسی سوال کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو ہم کس معیار پہ جانچیں گے اور پرکھیں گے؟ اس کا کیا کرائیٹیریا؟ اس کو اسی کی میتھڈولوجی کے معیار پر دیکھیں گے. مثال کے طور پر کارٹیجین میتھڈ ہے ڈیکارٹ کا، ٹھیک ہے. اب اس کے ہاں تشکیک ہے، مگر وہ یونانیوں کا جو اسکول تھا اسکیپٹسزم، اسکیپٹک جو تھے، اس طرح کی تشکیک نہیں ہے. یہ تشکیک کسی تیقن تک پہنچنے کے لیے ہے. تو کارٹیجین میتھڈ پہ اعتراض وہ اس نے خود وضع کیا. ایک میتھڈ فینومینالوجی کی صورت میں ہے کہ آپ کانشیسنس کا کیسے انالائز کریں گے.
آپ دنیا جو امیجیٹ ایکسٹرنل دنیا آپ اپنے آپ کو جو آپ کے سامنے پیش کرتی ہے، اور ان کا خیال ہے کہ کئی دفعہ اس میں آپ کی اپنی ذہنی عادت اور دوسری ساری چیزیں اور اس پہ حائل ہوتی ہے، یہ اس کی اپنی ایک میتھڈ تھا. یا سوکریٹس کا ایک ڈائلیکٹیکل میتھڈ تھا. میتھڈالوجیز ہیں مگر کوئی ایک میتھڈالوجی نہیں ہے کہ جو فکس ہو گئی ہے. ایک فلسفی آتا ہے وہ اس کو اپنا بھی سکتا ہے، جیسے ہسرل کی فینومینالوجی کو کچھ بدل کے ہائیڈگر نے اپنایا اور سارتر آگے لے کے چلا. مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگلا فلسفی آل ٹوگیدر اس کانٹینٹ کے ساتھ اس میتھڈالوجی کا بھی انکار کر دے. سر اگر ہم ایک فلسفی جو ہے وہ خود اپنی نئی میتھڈالوجی بناتا ہے اور ہم نے اس فلسفی کے اس کانٹینٹ کو اسی میتھڈالوجی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے اس پہ اپنا نقطہ نظر بیان کرنا ہے، تو اس صورت میں ہمارے لیے پھر مشکل نہیں پیش آ سکتی کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ مختلف قسم کی میتھڈالوجیز یا مختلف جس طرح کے لاجک ہے، جس طرح ریشنلزم ہے، جس طرح امپیریسزم ہے، ایک آئیڈیالوجی یا ایک میتھڈالوجی جو ہے وہ ان میں بھی جو ہے وہ انکلوڈ کر رہی ہو، ان کے تھرو بھی آپ اس کو جج کر سکیں یا اس کی ایویلویشن کر سکیں. نہیں، وہ تو بہت ہوا ہے اور اس میں ہم نے بہت کچھ پایا بھی ہے. مثال کے طور پر ایپسٹمولوجی میں ریشنل اسکول کا یہ خیال تھا اور اب بھی ہے کئی لوگوں کا. نوم چومسکی اس کی مثال ہے، وہ لیونگ لیجنڈ ہے، ابھی زندہ ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں، انٹرنیٹ پر ان کی بہت سی چیزیں موجود ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ انیٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں اور انسان ہر چیز باہر سے ایکوائر نہیں کرتا. اس نے اپنے لینگویج کے تھرو یہ دیکھا ہے کہ جتنی مختصر مدت میں کہ ایک انسانی بچہ بات کرنا شروع کرتا ہے یہ پاسبل نہیں ہے. اس نے اس کو ڈیٹیل سے بیان کیا. اور پرانا ریشنل اسکول تو ہے، امپیریسزم لاگ سے اگر اپنا ایک اسکول شروع کرتا ہے تو اس کی نیگیشن پہ اس کی بنیاد رکھتا ہے. اور اب یہ دیکھیے پاپر نے دونوں کو ریجیکٹ کیا ہے. پاپر تو بہت ہمارے قریب کے آدمی نا نسبتاً، وہ کہتے ہیں کہ دونوں ہی غلط ہے کیونکہ دونوں ایک فلالیس سورس آف نالج کے اوپر لگے رہے. اصل بات تو یہ تھی کہ جو ڈیٹا کسی بھی سورس آف نالج سے آتا ہے اس کو ویلیڈیٹ کیسے کر سکتے ہیں. تو سر جب یہ مختلف میتھڈالوجیز جو کہ فکس نہیں ہیں اور ایک پرابلم کو مختلف انداز میں اس کا حل تلاش کرنے کی یہ جو فلسفہ کوشش کرتا ہے، تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ذہن میں یہ بات بھی تو آ سکتی ہے کہ یہ فلسفے کے اندر تو آلریڈی اتنی پرابلمز ہیں، تو ہم پھر اپنے لیے یہ پرابلم کیوں مول لیں کہ ہم فلسفہ پڑھنا شروع کریں. یہ تو ٹھیک ہے، آپ سے یقیناً کچھ اسٹوڈنٹس نے ایسی بات کی ہے یا آپ کو خود بھی محسوس ہو سکتا ہے. یہ بنیادی طور پہ سوال ہی غلط ہے. میں ایونگ کی زبان میں اس کا جواب دوں گا، یعنی جو جواب آلریڈی موجود ہیں تو اس پہ ضرورت ہے کہ ان کا نام لیجیے. ایونگ نے کہا کہ فلسفے کے بارے میں یہ بہت کہا جاتا ہے کہ یہ تو فلسفی تو کسی بات پہ متفق ہی نہیں ہے، اور یہ ایک ہی کویشچن کو بار بار کرتے ہیں. پھر ایک فلسفی دوسرے کے کانٹینٹ کو بھی رد کرتا ہے، جیسے بات ہم کر رہے ہیں، اس کے میتھڈ کو بھی رد کرتا ہے، اس کے اسکول کو بھی رد کرتا ہے. تو یہ تو اپنی کہیں بھی نہیں پہنچے اور پہنچ سکتے نہیں ہیں. تو ایونگ نے کہا کہ اس سوال میں یہ خرابی ہے کہ فلسفے کی اپنی نیچر کو ہی سمجھے بغیر گفتگو کی جا رہی ہے. بالکل اور اس کو ایک سادہ سی مثال دی ہے ایونگ نے، بالکل سادہ مگر گہری. اب اس کا کیا آپ بتائیے کیا جواب دیں گے؟ اس نے کہا پہلے تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ فلسافیکل ایشوز کو اگر فلسفے نے سالو نہیں کیا تو اور کسی علم یا فن نے کر لیا؟ بات میں دم میں رکیں ذرا. یہ پہلا کویسچن وہ کرتا ہے کہ اگر فلسافیکل ایشوز آپ کے نزدیک ایسے ہی ہیں جو بار بار ریپیٹیٹیو ہیں اور ایک دوسرے کے اختلافات ضرورت سے زیادہ ہے، ایک آدمی کچھ چیزیں پری سپوز کرتا ہے، دوسرا اس پری سپوزیشن کو اکھاڑنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ آپ فلسافیکل ایشوز کو بھی تو نہیں سمجھ رہے. اس سے اگر مثلا کچھ چیزیں حل نہیں ہوئیں تو سائنس نے کرتی ہیں ساری. میں پھر دوبارہ اپنی وضع کی ہوئی مثال مجھے درست لگ رہی میں پھر لوں گا. آپ کسی سائنٹسٹ سے پوچھیں کہ یہ دل کا کیا فنکشن ہے، کسی بایولوجسٹ سے پوچھیں، کسی سرجن سے پوچھیں کہ بھئی ہارٹ کا کیا فنکشن ہے، دل کا کیا فنکشن ہے، جگر کیا کرے. اس میں تو آپ کی بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور کامن آبزرویشن بھی سینسز کے ذریعے کہتی ہے. تو پورے انسان کا کیا مطلب؟ اگر وہ پروفیشنل
بایولوجسٹ اور سائنٹسٹ ہے وہ یہ کہے گا کہ نہیں یہ میرا پریروگیٹو نہیں ہے، اور آپ یہ کہیں کہ یہ سوال ہی امپورٹنٹ نہیں ہے، تو پھر میں کہوں گا کہ آپ بے جی بھی ہیں۔ تو فلوسافیکل ایشوز کو صحیح جانے بغیر فلسفے پہ تنقید ہوتی ہے۔ اچھا پھر ایک بات میں اور کہوں گا، چلیے ایوننگ کی بات، ایک بات اس طالب علم کی بھی سنی، فلوسافیکل ایشو چاہے جتنی مرضی دفعہ رپیٹ ہو، چاہے 2500 سال سے ہو رہے ہوتے ہیں، اور مگر سوال اگر پرانا بھی ہے تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نئے دور میں نئے تقاضوں کے مطابق اس کا نیا جواب نہیں ہونا چاہیے؟ یہ تصور خدا کو ہی دیکھیں، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، اگر علامہ اقبال کی آپ کتاب پڑھیں تو انہوں نے بہت ساری چیزیں وہی اٹھائی ہیں، مگر انہوں نے کس طرح ثابت کیا ہے کہ یہ کائنات میں ایک اسپریچول ایلیمنٹ ہے، اور اب سائنس بھی اور میتھمیٹکس بھی اور دوسرے علوم و فنون بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو اس کو پرانا سوال ہو، کسی چیز کے پرانے ہونے سے اس کے انجینون ہونا یہ قرار نہیں پا جاتا۔ اچھا سر، اس بات سے تو ہم اس نتیجے میں پہنچ سکتے ہیں کہ اگر فلاسفی کا ایک فکس کانٹینٹ نہیں ہے تو کسی بھی ڈسپلن کے اندر جو ہے وہ فلوسافیکل کویسچنز رائز ہو سکتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے تھیولوجی کی بات کی ہے کہ تھیولوجیکل کویسچنز ہیں خدا کے موجود ہونے کے یا نہ ہونے کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ سائنس کی آپ نے بات کی کہ اگر ایک سائنٹسٹ سے پوچھیں، لیکن سائنس میں ان اٹ سیلف جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے سوالات جنم لیں جو کہ سائنس کی ہوں، سائنس کے ڈسپلن کے، لیکن ان کو جواب دینے کے لیے ہمیں فلسفے کی یا کسی فلسفی کی ضرورت پیش آئے۔ تو کیا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلسفہ جو ہے وہ ہر ڈسپلن کے اندر جو ہے وہ اس کی جیورسڈکشن جو ہے وہ ہر ڈسپلن میں بنتی ہے؟ یہ بالکل کہہ سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے فلسفے کو بعض اوقات العلوم یا مدر آف آل سائنسز بھی کہا گیا۔ اس کی ایک عام فہم مثال لیں، آپ کا کوئی دوست ہے اور وہ بنیادی طور پر ایک میتھمیٹکس کے ایک ایکومن کے ساتھ ہوتا ہے نا کہ نیچرل ٹیلنٹ ہوتا ہے، وہ ایم فل کر رہا ہے یا پی ایچ ڈی کر رہا ہے، اب وہ بڑی لمبی ایکویشنز حل کر رہا ہے، مگر جب ہم اس کو کہیں گے کہ ایک سادہ ترین ایک جو میتھ کی ایک وہ ہے کہ 2+2=4، تو ہم اگر ان سے یہ پوچھنا شروع کر دیں کہ یہ کہاں سے آیا ہے، یہ ایکسٹرنلی ایگزسٹنٹ ہے یا کوئی کیٹیگری آف مائنڈ ہے، یا آپ نے اگر اس کو باہر سے لیا ہے تو کیلکولیشن باہر سے نہیں ہے، باہر تو چیزیں ہیں اور وہ میٹیریل چیزیں ہیں اور وہ سب کے لیے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے وہ اس کا جواب نہ دے سکے، کیونکہ فلاسفی آف میتھمیٹکس یا فلاسفی آف سائنس یا فلاسفی آف لا یا فلاسفی آف آرٹ، یہ بھی ایک کنفیوژن دور ہونا چاہیے آج ہماری باتوں سے، یہ بنیادی طور پر فلسفے ہی کے ڈسپلن ہے، اپلائیڈ فلاسفی کے۔ آپ اس کی ایک اور عام فہم مثال کے طور پر اگر ہم گفتگو کر رہے ہیں فلاسفی آف میوزک پر، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایبسٹریکٹ ہے اور یہ نان لنگوسٹک ہے، نان ریپرزنٹیشنل ہے، نان امیٹیٹو ہے، تو ہو سکتا ہے ہم ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے۔ تو آپ یہ باتیں لتا جی سے کہیں تو وہ کہیں گی، اور حالانکہ ان کی گائیکی پہ کوئی انکار ہو سکتا ہے، تو میرا خیال ہے وہ یہ کہیں گی کہ بھیا یہ تمہیں ہی پتہ ہو، مجھے تو گانا گوا لو، تو یا یہ پوچھ لو کہ گائیکی کیا ہوتی ہے۔ مگر میں یہ آپ سے ضرور کہوں گا کہ بعض فنکار، بعض فلسفی، بعض ہسٹورین، بعض سائنٹسٹ بھی، مگر یہ بہت ریئر ہے، ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنی پریکٹس کو خود بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے اردو ادب میں غالب اور اقبال کی صورت میں یہ دیکھا، مرزا کے کئی ایسے اشعار ہیں کہ وہ ایک پریکٹیکلی ایک کام کر رہے ہیں، وہ امیجینیٹو ہیں، وہ شاعری پروڈیوس کر رہے ہیں، فارسی میں بھی اردو میں بھی ہے، مگر وہ اس پہ سوچ بھی رہے ہیں اور اس سوچ کو بھی وہ نظم کر رہے ہیں کہ مگر یہ بہت ریئر ہے۔ سر پھر اس شخص میں یا اس پریکٹیشنر میں کیا فرق ہوگا جو اپنے جو ڈسپلن کے اندر کسی بھی فیلڈ کے اندر رہتے ہوئے وہ صرف اس کی پریکٹیکل اپلیکیشنز کے حساب سے کام کر رہا ہوگا، اور ایک شخص جو کہ
اسی ڈسپلن کے اندر رہتے ہوئے پریکٹیکل کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فلوسافیکل بھی کر رہا ہوگا، تو دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ دونوں میں بہت فرق ہوگا. مجھے اگر آپ کہنے دیں اس میں میرے فلوسافیکل باعث ہی صحیح، اس میں یہ فرق ہوگا کہ جیسے ایک میٹرک کے طالب علم اور ایک پی ایچ ڈی اسکالر میں ہوتا، سر آنکھوں پر آپ کی پریکٹس، مگر میئر پریکٹس سے آپ اس چیز کو آگے لے جائیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھیے اب تو آپ کی ہسٹری میں پاپر جیسا فلسفی موجود ہے. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میئر ایکسپیرینس اور آبزرویشن سے، محض تجربے اور محض مشاہدے سے کوئی علم کا بھی اخذ نہیں ہوتا. آپ پہلے ایک تھیوریٹیکل فریم ورک میں ہوتے ہیں، آپ کا کوئی کنجکچرز ہوتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں اس کی ریفوٹیشن کے لیے استعمال ہوتی. تھیری کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اگر آپ اس کی اہمیت کو صحیح طرح نہیں مانتے پھر مکینک اور انجینئر میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. پھر میرا خیال ہے وہ کمپاؤنڈر یا پھر وہ ایک ڈاکٹر کے جس نے مزید پریکٹس کرنی چھوڑ دی ہے اور صرف وہ نزلہ زکام بخار پہ لگ گیا، پھر اس کا بھی کوئی فرق نہیں. یہ بہت بڑے لوگ ہیں، اور یہ شاید دنیا کے عظیم ترین وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی پریکٹس میں اور اپنی تھیری میں دونوں میں مضبوط ہوتے ہیں. میں نے سوچ کے مرزا نوشا کی مثال دی ہے. وہ شاعر بھی ہیں، فارسی دان بھی ہیں، مگر وہ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں ایک مفکر کی طرح کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں. اقبال ہیں، خود شاعر ہیں، اور وہ ان کے خاص مسلم تہذیب سے، اس کی تاریخ سے خاص دلچسپی ہے. مگر وہ خطبات دیکھیے، میں نے تو پچھلے دن اپنے ایک کولیگ سے بات کی کہ 7 خطبے بالعموم اور دوسرا اور تیسرا اور کافی حد تک چوتھا. کیا یہ 90 سال ہو گئے ہیں اس کے ساتھ؟ کیا ہم آج بھی قوم نے پوری طرح سمجھا؟ تو بہت فرق ہوتا ہے. میئر مگر دوسری طرف بھی آئیے نا، میئر پریکٹس یا میئر تھیری وہ ٹھیک ہے، جتنا آپ میں ٹیلنٹ ہے، جتنا ایکیومن ہے، جتنی اس میں محنت کی ہے، مگر یہ ہے کہ جن لوگوں میں اس کا ایک سنتھسس ہے وہ ماننا پڑتا ہے کہ وہ دنیا کے عظیم ترین لوگ ہیں، وہ کسی بھی فیلڈ میں ہوں. مجھے فرائڈ بھی اس وقت یاد آ رہا ہے. فرائڈ کے بارے میں نے کتابوں میں پڑھا کہ انہوں نے جب یہ اپنا سائیکو انالیسس کا سارا وہ شروع کیا تو بالکل شروع میں انیشیلی اپنے محلے کے کچھ لوگوں کا، جس طرح ہم نے پڑھا، محلے کے کچھ لوگوں کا اکٹھا کیا، یا اپنے بچوں کو بٹھا لیتے تھے بعد کی زندگی میں کہ اپنے خواب سناؤ. ان کی ایک وائف کے سے زیادہ ان کی ایک سسٹر ان لا. تو گریجولی لوگوں نے دیکھا کہ بہت ہی اچھی گفتگو کرنے والے بھی وہ تھے جرمن زبان میں. جب لکھا تو بہت اچھے لکھنے والے بھی تھے، اور اس میں وہ جو پرسنالٹی سٹرکچر دے رہے ہیں تو اس وقت ان کا ایک مفکرین کے درجے پر بھی ہیں، چاہے وہ سائیکولوجی سے ہو کے آئیں. اس کے بعد ان کے جونگ بھی ہے، ایڈلر بھی ہے، مگر سب یہ مانتے ہیں کہ جو ایک انیشیٹو لیتا ہے، اور وہ انیشیٹو نہیں لیا جا سکتا کہ جب آپ تھیری اور پریکٹس میں دونوں میں ایک خاص درجے پر نہ